السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادا میں بہت ہی انٹرسٹنگ سین ہو چکے ہیں اور اس میں یہ والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں تمام کچھ اب ظاہر ہو چکا ہے کہ تانیہ کی اصلیت کیسے کھلے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو پتہ تھا وہ یہ تھا کہ جنید کی آنکھیں کیسے کھلیں گی۔ جب وہ آنکھیں کھولے گا اور تمام لوگوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں بتائے گا تو تمام لوگ بہت ہی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تانیہ بھی اس طرح سے کر سکتی ہے جو تمام لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک چکی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ غصہ جو آئے گا وہ اس کے گھر والوں کو آئے گا، جو اس کی خالہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نگار کا جو گھر والا ہے۔ ان تمام لوگوں کو جب غصہ آئے گا تو وہ تانیہ کو قبول نہیں کریں گے، اور ان سب میں مین جو کردار ہوگا وہ ہوگا زوار کو، چونکہ اس کی تمام زندگی برباد ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی زندگی بھی برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ تانیہ کا ہے۔ اس کے لیے زوار کبھی بھی تانیہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تانیہ اب یہی خواب دیکھ رہی ہے کہ اب زوار نے نایاب کو چھوڑ دیا ہے اور اب یہ اسے طلاق دے دے گا۔ طلاق دینے کے بعد میں زوار سے شادی کر لوں گی اور ہم ہنسی خوشی اپنا جو پچھلا پہلے والا پیار ہے وہ ہم اپنا نبھائیں گے۔ لیکن اس کی یہ تمام تر غلط فہمی اس وقت دور ہوئی ہے جب جنید نے اس کی تمام تر باتوں کی ریکارڈنگ کر لی ہے، اور جنید نے یہ کہا تھا کہ اب میں گھر کے تمام افراد کو یہ تمہاری باتیں سنواؤں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پلاننگ کی جاتی ہے اور اس کا صلہ کیسے ملتا ہے۔ چونکہ جنید نے تو جو کچھ بھوگنا تھا اس نے تو بھوگ لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نایاب کے ساتھ بھی جو کچھ ہونا تھا وہ بھی ہو چکا ہے۔ نایاب کو بھی اپنے کیے کی یہ سزا مل رہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پرکھ نہیں رہی۔ اگر وہ پرکھ لیتی تو آج اسے اس جگہ پر نہ آنا پڑتا۔ اور دوسری طرف سے ابھی زوار بہت ہی غصے میں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی وہ جنید اور نایاب سے بات کرے اور ان کو دیکھے۔ تو ابھی وہ ہسپتال میں ہی ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور جب گھر سے واپس آتا ہے تو انوکھا وہ سین دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ہی نایاب آئی ہوئی ہے اور جنید سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ جنید کو وہ بہت تسلیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میری دعا ہے کہ آپ ضرور ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ ٹھیک ہوں گے تو ان تمام لوگوں کو یہ اصلیت بتا دینا۔ اسی وقت وہاں پہ زوار انٹری کرتا ہے اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب زوار اس کو دیکھتا ہے تو زوار بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کے دل میں بہت زیادہ برے خیالات ہیں ان دونوں کو لے کر، تو اب وہ کون سے اچھے خیالات لے کر آئے گا۔ تو وہ اب بہت غصے میں ہوتا ہے اور یہاں سے نایاب کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، تمہارا یہاں سے تعلق کیا ہے؟ ابھی بھی تم جنید کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تم پہلے بھی گندی عورت تھی اور اب بھی گندی عورت ہی ہو، اور اپنے گندے انداز میں اس طرح کی باتیں تم کر رہی ہو، تمہیں یہ تمام کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس طرح کا جب وہ لہجہ استعمال کرتا ہے تو جنید اسے کہتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ تمام لوگ غلط فہمی میں ہیں، یہ مجھ سے صرف اور صرف تیمارداری کے لیے آئی ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا بہن بھائی والا تعلق ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ میری بھابھی ہے، میں نے کبھی بھی غلط نہیں سوچا، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ تمام کچھ کسی اور کا کیا دھرا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا بندہ ہے جو اس تمام کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ مار چکا ہے؟ ادھر سے نایاب جب اپنی امی کے گھر ہوتی ہے، اپنی دادوں کے گھر ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی اس کے ساتھ انوکھے سین ہوتے ہیں۔ جو اس کی بھابھی ہے وہ اسے بہت تنگ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی، اور جب وہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو دادی اسے کہتی ہے کہ تم سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ وہ اپنا پچھلا جتنا بھی اس کے ساتھ بیتی تھی نایاب اپنی دادوں کو بتاتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، جنید نے اتنی ہمدردی کی، اور زوار بھی پہلے ہمدرد تھا لیکن اچانک سے وہ پیچھے ہٹتا گیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ مجھے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ تانیہ کا ہے۔ تانیہ نے مجھے ہر موڑ پر ایسے کام کروائے ہیں جو میں نہ چاہتی تھی، لیکن میں کرتی گئی کیونکہ میں نے اس پر بھروسہ کیا تھا، یقین کیا تھا، اور ان تمام کاموں کا جو نتیجہ تھا وہ الٹ سے ہی نکلا ہے۔ لیکن اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ تانیہ نے ہی کیا ہے، اس وجہ سے میری زندگی جو ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ تو جب دادی اس طرح کی پوری کہانی سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم بہت ہی پاگل اور بھولی لڑکی ہو، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سازش کر رہا ہے اور تمہاری زندگی سے کون کھیل رہا ہے۔ تو تم اگر یہ والی چیز پرکھ لیتی تو آج اس سٹیج پر نہ ہوتی۔ اب جب بھی تم نے یہ دھکا تو کھا چکی ہو، اب
جب بھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہونے لگے تو لوگوں کو پہلے پرکھنا کہ کس طرح کے لوگ ہیں، اس کے بعد ہی ان پر اعتبار کرنا۔ لیکن نایاب چاہتی ہے کہ ابھی بھی اسے اس کا بچہ چاہیے۔ وہ اپنی دادوں سے بہت گڑ گڑا کر اور رو کر اپنی ماں کی ممتا کو تڑپا کر کہتی ہے کہ مجھے میرا بچہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں اپنے بچے کی سوا نہیں رہ سکتی، مجھے میرا بچہ دلا دو۔ لیکن اس کی دادو تو پہلے سے ہی بے باس ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو کس طرح سے بچہ ملے گا، اور وہ اپنی بیٹی کو تسلیاں دیتی رہتی ہے کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں آپ کے بھائی کو کہوں گی، وہ کسی طریقے سے لے کے آ جائے گا یا ہم کیس کریں گے۔ تو اس حوالے سے وہ انہیں تسلیاں دیتی رہتی ہے۔ دوسری طرف سے جب اسی کو نیند آ جاتی ہے، نیند میں نایاب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو اسی وقت اٹھ جاتی ہے اور کال کرنے لگتی ہے۔ جب تمام لوگوں کو کال کرتی ہے تو کوئی بھی اس کی کال نہیں اٹھانے کو تیار، اور کوئی اٹھاتا نہیں۔ جنید تو پہلے سے بیچارہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے، اور اس لیے وہ دوبارہ کال کرتی ہے تو اسی وقت اس کی بھابھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کس کو کال کی ہے، اور وہ نمبر جب دیکھتی ہے سب سے اوپر جنید کا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا ابھی بھی جنید کے ساتھ افیئر ہے، تم اپنے افیئر کے لیے ہی چلا رہی ہو، یہ تمام کام جو ہے وہ تم جنید کے ساتھ افیئر کے لیے ہی کر رہی ہو، باقی تمہیں بچے کی یاد نہیں آ رہی۔ لیکن نایاب اسے سمجھاتی رہتی ہے کہ بھابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، لیکن آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں؟ اگر آپ مجھ سے کوئی بھی کام کروانا چاہتی ہیں کروا سکتی ہیں، لیکن سب سے مین یہ ہے کہ میرا بچہ مجھے چاہیے۔ ادھر سے نایاب کی بھابھی کی جو بچی ہیں وہ بھی بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی جو نایاب ہے اس کو تسلیاں دیتی رہتی ہیں اور کہتی کہ ہم آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہیں کہ آپ کو آپ کا بچہ مل جائے اور آپ اس طرح سے خوش رہیں، آپ کبھی پریشان نہ ہوں۔ وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے ان کی بچوں کی باتیں سن کر۔ ناظرین، دوسری طرف سے تانیہ یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے کہ میری اصلیت کہیں پہ ظاہر نہ ہو، اس کے لیے بہت ہی پریشان اور پاگل ہو چکی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ اب میں تو بہت زیادہ پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں نے تمام کچھ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے کیا تھا، وہ میرا مقصد تھا زوار کو تمام اس زندگی کے جھنجھٹ سے نکال کر میں زوار سے شادی کروں گی اور ہم اپنی ہنسی خوشی رہیں گے۔ لیکن اب تو کام الٹا ہونے والا ہے کہ میری تمام تر ریکارڈنگ وہ جنید کے پاس ہے، اور اگر جنید ٹھیک ہو گیا تو وہ تمام لوگوں کو یہ ریکارڈنگ سنا دے گا۔ اگر وہ اسے سنا دے گا تو میری جو زندگی ہے وہ برباد ہو جائے گی، کیونکہ ادھر سے بھی مجھے طلاق مل چکی ہے، اور طلاق ہونے کے بعد اب میں کہاں جاؤں گی؟ میری والدہ بھی نہیں، اکیلی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے وہ یہ دعائیں کرنے لگتی ہے کہ زوار کو کبھی بھی یہ والی ویڈیو نہ ملے اور کوئی بھی اسے یہ والی آواز نہ سنوا سکے، اور اس میں سب سے اہم اس کی یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ ابھی جنید مر جائے، وہ کبھی بھی ہوش میں نہ آئے، وہ ہوش ہونے سے پہلے ہی مر جائے۔ جب وہ مر جائے گا تو میری اصلیت کبھی ظاہر نہیں ہوگی، تو فون میں اٹھوا کر اس فون کو میں اپنے پاس ہی رکھ لوں گی، یا یہ تمام وائسیں جو ہیں، یہ ریکارڈنگیں ہیں، ان کو میں ڈیلیٹ کرا دوں گی۔ لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کی یہ لاٹھی جو ہے بے آواز ہے۔ تو یہ تمام کچھ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا، اور اب اس کے لیے سب سے مین کام جو ہے وہ جنید ہے۔ جنید ٹھیک ہوگا تو اس کی اصلیت کو ظاہر کرے گا۔ اور ادھر سے جنید کو ہوش آ چکا ہوتا ہے، لیکن جنید جو ہے ابھی بھی پیرالائز ہونے کی صورت میں ہے، ابھی اسے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایک بازو اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ تو اس کی والدہ اس کی تیمارداری بھی کرتی ہیں اور اس کو دوا دارو بھی پلاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پیار کرتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا ہم نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ آپ سے محبت نہ کی جائے، تو اس لیے اب میں نے آپ کے لیے ایک میڈ رکھی ہے جو آپ کو بہت زیادہ آپ کا علاج کرے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کی تیمارداری اور بیمار پرسی بھی یہ تمام کچھ وہی کرے گی، دوا دارو کا بھی خیال وہی رکھے گی۔ اس لیے ہم نے ایک علیحدہ اپارٹمنٹ لیا ہے جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ اب یہاں سے تانیہ کی کہانی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب جنید کو وہاں پہ رکھا جائے گا تو تانیہ وہاں پہ انٹری اس لیے مارے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ویڈیو چرا لوں۔